اگر اللہ چاہتے سب کو مالدار بنا دیتے، لیکن اللہ نے حکمت بتائی، لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اگر میں سب کے لیے دروازہ کھول دیتا تو بغاوت ہی بغاوت ہوتا، میرا نام لینا تو ہوتا ہی کوئی۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، پھر اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو درمیانہ دیا، کسی کو بہت زیادہ دیا، اور پیپر میں ڈال دیا کہ میرے نام پہ خرچ کر۔ زکوٰۃ فرض کر دی اور خرچ کرنے کی ترغیب دے دی۔ زکوٰۃ کا امر تو 10 دفعہ ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یا 11 دفعہ ہے، اور خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو 82 دفعہ ہے، 82 دفعہ، کہ غریب بھی خرچ کرے، مالدار بھی خرچ کرے، زکوٰۃ سے بڑھ کے خرچ کرے۔ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جس نے میری امت کی دنیا کی ضرورتوں کا خیال نہ کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے ہسپتال صرف حکومت کی کوتاہی نہیں ہے، ہماری کوتاہی کا بھی شکار۔ سارا الزام حکومت کو کیوں دے؟ اللہ نے ہمیں دل دیا ہے، درد بھی دیا ہے، دکھ بھی دیا ہے، تو اللہ کو مال لگانا پسند ہے، اور خاص طور پر مریض۔ خالی گل تو مکن دیو کو لکھ آنکھیں ادا ہزار دس گئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویسے ہی مذاق کیا، اللہ جزاک خیر۔ اوہو، عبداللہ بن عبید اللہ بن عباس بڑے سخی گزرے، حضرت عباس کی اولاد۔ ان سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا ہے؟ کہنے لگے بہت، یہ صحرا کے بدو سارے مجھ سے زیادہ سخی۔ کہنے لگے کیسے؟ کہ ایک دفعہ میں اور میرا خادم سفر میں تھے، بارش آ گئی، صحرا میں جھڑی لگ گئی، تو ہمیں ایک ہفتہ ایک بدو کے پاس ٹھہرنا پڑا، تو اس نے نا اونٹ ذبح کیا پہلے دن، تو ہمیں کھلایا، اگلے دن دوسرا ذبح کرنے لگا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، وہ اتنا سارا کل والا گوشت پڑا ہے، ہم 2 بندے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا مہمان کو باسی کبھی نہیں کھلاتا، تازہ کھلاتا، توڑے فریج بھرے، چوتھے دن دی روٹی بھی کٹ کے گو رکھ دے، گرم گرم کر کے لے بھائی مگرو لائے ہو پرانے۔ ہمارے بچپن میں ہماری دادیاں نانیاں جب زندہ تھیں، یار میرے کانوں میں الفاظ ہیں، رات 12 بجے بھی مہمان آتا، بسم اللہ برکت آ گئی، بسم اللہ برکت آ گئی، واللہ ہماری دادیاں نانیاں پڑنانیاں، بسم اللہ برکت آ گئی۔ نہ بجلی ہوتی تھی، نہ سہولتیں ہوتی تھی، ایک آدھ نوکرانی کو اٹھایا اور ساتھ کھانا بنایا خوشی کے ساتھ۔ اب دن کے 12 بجے بھی مہمان آ جائے، منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، بتائے بھی نہیں ہوتا، منہ اٹھا کے آ جاتے۔ اگلا اندر روٹی تو نہیں کھاو گے، پانی تو نہیں پیو گے۔ ہمارے دیہات کا دستور تھا، رات کو جتنے مہمان ہوتے، جتنے کچی سڑکیں تھیں، رات کو بہت مہمان ہوتے تھے، مسافر پردیسی 5 10 15 20 تک تو میں نے بھی دیکھے، اور میرے والد بتاتے ہیں کہ ہماری جوانی میں 100 مہمان ہمارے ڈیرے پر ہوتے تھے۔ سب کو دودھ پلانا ایک ثقافت تھی، سب 100 بندے 100 نو دودھ پلاونا، چونکہ مویشی بہت زیادہ ہوتے تھے۔ تو وہ ہمارے دادے کے زمانے کا ایک مہمان آ گیا، چچا لال، تو نوکر ہمارا گیا دودھ پلانے اس کو، تو اس نے جب گلاس دیکھا نا، اور گلاس ہوتے تھے اتنے بڑے 3 پادا گلاس ہوتا ہے، اس نے جب گلاس ویکھیا بھی تو کپ ورگا گلاس ہے، کہنے لگا نوکر سے پتر میں نہیں پیندا۔ اسے کہا چاچا کیوں نہیں پیندا؟ ہے کہ پتر 2 تو ود پیواں تے بے غیرت بنا تے 2 تے گزارا کو نہیں، جا لے جا، میں نہیں پیندا۔ انہوں نے کہا میں مہمان کو باسی نہیں کھلاتا ہوں، دوسرا ذبح کر دیا، تیسرا دن آیا، تیسرا ذبح کر دیا، 7 دن کہنے لگے میں ٹھہرا، اس نے 7 اونٹ ذبح کر دی، پھر ان کو سکھا لیتے ہیں، ان کا ایک تھا ترتیب سکھا لیتے۔ 8ویں دن بادل کھلے تو تھوڑا نکلا اپنے مال مویشی کے لیے، تو میں نے اپنے نوکر سے کہا خادم تیرے پاس کتنے ہیں؟ کہا جی 300 دینار۔ 300 دینار میں تو 3000 اونٹ آ جاتے تھے، 300 دینار۔ کہنے کہ جاؤ اس کی بیگم کو دیکھے آؤ۔ تو جب گئے دینے تو انہوں نے کہا کہ ہم مہمان سے کچھ نہیں لیتے، آپ تشریف لے جائیں۔
تو انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ تو کچھ نہیں لے رہے. کہنے لگے ہم اہل البیت ہیں، ہم احسان کا بدلہ رکھتے نہیں، چکاتے ہیں. اگر وہ نہیں لیتی نا، جاؤ اس کے دروازے پہ پھینک کے آ جا. وہ گیا اور ان کے دروازے پہ پھینک کے آ گیا اور فرمانے ہم دونوں چل پڑے. کچھ دور نکل گئے تھے تو پیچھے سے بدو کے نعرے سنائی دیے، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. تو اپنے اونٹ کو بھگاتا ہوا آ رہا تھا. قریب آیا تو اس کا سانس پھولا ہوا، کہنے لگا یہ اپنی تھیلی واپس لو. فرمان لگے کیوں؟ کہ میں مہمان نوازی کو بیچا نہیں کرتا. کہنے لگے یہ مہمان نوازی کا صلہ نہیں ہے، یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ احسان کا بدلہ احسان ہے. ہم اہل البیت ہیں، ہم احسان کا بدلہ رکھتے نہیں ہیں. تم نے نیکی کی، ہم نے بھی کی. تو اس نے نیزہ سیدھا کر لیا، یہ لینا یا تیرے سینے دے پار کراں. تو ان کے نوکر نے گئے کر دے انہیں پار، مہربانی کرو. اسے واپس لے لی، جان بچانے کے لیے واپس لے لیا. فرمانے لگے وہ بدو مجھ سے بھی بڑا سخی، اور سارا صحرا بھرا پڑا ایسے سخیم سے. حاتم تائی سے کسی نے پوچھا، حاتم کی سخاوت تو مشہور ہے نا، اپنے سے بڑا سخی کبھی دیکھا؟ وہ کہنے لگے یہ سارے بدو مجھ سے بڑے سخی ہیں کہ میں ایک بدو کا مہمان تھا نوجوان، تو عرب میں پورا بکرا وہ کر کے نا وہ سجی سا وہ سامنے رکھتے اور سری بھی ساتھ ہوتی. ہمارے تو سری کو رکھنا کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہاں سری سردار کے سامنے رکھی جاتی. تو کہنے لگے سری کھول کے اس کا جو مغز کھایا تو میرے منہ سے نکلا نعمت دماغ، مغز بڑا مزدار بنا ہے. تو ایک دم وہ بدو اٹھا اور اس نے جلدی جلدی 4 اور سریاں تیار کر کے میرے آگے رکھ، اور ہم نے اس میں نکال کے کھایا. سو گئے. صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ 4 بکریوں کے سر جدا اور دھڑ پڑے ہوئے. میں نے بدو سے پوچھا یہ کیا کیا ہے؟ کہا آپ کے منہ سے نکلا تھا کہ مغز بڑا بڑھیا ہے، تو میرا جی چاہا میں مہمان کو خوش کروں. کہنے لگے تیرے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ کہنے لگا 5. کہ یہ ساری تو نے ذبح کر دی؟ کہا. کہ تو کہاں سے کھائے گا؟ کہ مجھے اللہ کھلائے گا، مہمان کو خوش کرنا ہمارا ہے، ہماری ثقافت. تو سائل نے پوچھا پھر آپ نے اسے کیا دیا؟ تو حاتم نے کہا میں نے اسے 100 اونٹ دیے اور 1000 بکریاں دی. تو سائل نے کہا پھر آپ تو بڑے سخی ہوئے. کہا نہیں میں بڑا سخی نہیں، میں نے اپنے مال میں سے تھوڑا سا اس کو دیا اور اس نے سارا ہی میرے اوپر لگا. خود کو ہائے نہیں 5 ٹھوک چڑی. میرے بھائی بہنوں، اللہ کو سخاوت پسند، بخل پسند نہیں. احضرت الانفس الشح، اور طبائع میں بخل گھسا ہوا ہے. اور یہ بہت بڑا تقاضا پیش کیا ہے ہمارے بھائی اسلم نے کہ ہمارا ہاسپٹل ہے، ہمارے شہر کا ہاسپٹل، یہاں ہزاروں لوگ روز آ رہے، اور جو آپ نے فوٹو دیکھی ہیں یہی سارے پاکستان کے ہسپتال. ہم صرف حکومت کو برا بھلا کہتے، کیوں ہم خود کیوں نہ اس کار خیر میں حصہ نے؟ جو میرا رب قیامت کے دن کہے گا میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا، مرضت فلم تعودنی، وہ کہے گا یا اللہ تو کہ میں بیمار ہو سکنا، تو تو بے عیب ذات. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ جو بیمار تھا، فلاں مسلم کی قید نہیں، نیک بد کی قید نہیں، کافر مومن کی قید نہیں، فلاں میرا جو فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھ. تو مریض کے علاج، تشفی، دلجوئی کتنی بڑی بات. تو ہم ایک دوسرے کو گلہ دینا چھوڑ کے خود کرنا شروع. بے شک ہم زوال شدہ قوم ہیں اور زوال شدہ قوموں کے ضمیر سو جاتے. کوئی بڑا ہیوی ناقوس انہیں اٹھائے تو اٹھائے، باقی باتیں کانوں پہ نہیں آ کے پڑتی. میرا دیس ایک نعمت ہے، میرا دیس ایک نعمت، اور اللہ نے اس کو کلمے کی بنیاد پر اٹھایا. اور دنیا میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، ایک مدینہ کی ریاست، ایک پاکستان کی ریاست.
اللہ نے اس کے لیے شب قدر مقدر فرمائی، 27 کی رات مقدر فرمائی، جمعے کی رات مقدر فرمائی۔ یہ اتفاق نہیں تھا، ہم اپنی آزادی 15 اگست منا لیتے، وہ 14 منا لیتے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کے لیے شب قدر مقدر فرمائی، اور ساری خامیوں کے باوجود بھی خیر کے بڑے چشمے یہاں جاری، بڑے چشمے، ورنہ جیسے باطل کی سازش سے یہ ملک ایسے پرزے پرزے ہو جاتے۔ کتنے مخلصین ہیں جن کی محنت، کاوش، دعائیں، رونا دھونا، اللہ اس کشتی کو طوفانوں میں چلا رہا ہے۔ یہ لوگوں کی مدد کرنا اس ملک کی بقا کا ذریعہ ہے، کسی کی دعا کا لگ جانا ہماری بقا کا ذریعہ ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے سخاوت کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ ایک حدیث سنو، میرا اللہ کہتا ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ یہ گلستان جوہر یہاں سے اپنے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین بھر لے، پھر سمندر بھی بھر لے، پھر پہاڑوں کو بھی ڈھک لے، پھر سورج چاند ستاروں کو بھی اپنے گناہوں سے ڈھک دے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان تک پہنچا دے۔ آسمان آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، بڑی سے بڑی دوربین سے بھی آسمان نظر نہیں آتا۔ یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کا رنگ ہے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، تمہیں پوچھوں گا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور مجھے معاف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں معاف کرنے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کہ ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ حضرت ارسلان کے ساتھ میں بدتمیزی کروں تو اس کے دل پہ اثر ہوگا، اس اثر کو جانے میں دیر لگتی ہے، اس لیے معاف کرنے میں دیر لگتی ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، نہ تمہاری گناہوں سے مجھے نقصان ہوتا ہے اور نہ تمہاری نیکی سے مجھے نفع ہوتا ہے، نہ تمہارے گناہوں سے میں متاثر ہوتا ہوں، نہ تمہاری نیکی سے میں بڑا بن جاتا ہوں، نہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا بن جاتا ہوں، لہذا میں ہر وقت دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہوں۔ یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، میں قربان جاؤں اس رب کی محبت پر اپنے بندے کے ساتھ۔ یا مسلم نہیں کہا اللہ نے، اے مسلمان میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اور مسلمان سارے کوئی اچھا تھوڑے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا اے متقی مسلمانوں، اے علماء مسلمانوں، اے صوفیاء مسلمانوں، اے مجاہدین مسلمانوں، اے تبلیغی مسلمانوں، اے تہجد گزار مسلمان، نہیں یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مومن ہے، تو مسلم ہے، تو اچھا ہے، تو برا ہے، تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو تہجد گزار ہے، میں تجھ سے پیار کرتا، میں تجھ سے پیار کرتا۔ فبحقی علیک کلی محبہ، ارے تجھے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ کیا قسم اٹھا رہا ہے، ارے تجھے میرے حق کی پسند، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے رسوا کر سکتا ہے، لیکن میں پردے ڈال دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، سب سے چھپا دیتا ہوں۔ اور اتحبب الیک بنعمی، میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرے۔ کتے کو بھی روٹی ڈالو تو ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا رہا، ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار لیتا ہے۔ کیا ہم کتے سے بھی نیچے چلے گئے؟ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، میں نے اپنی نعمتوں سے میں تم کو ڈبو دیا ہے، جیسے پانی میں آدمی ڈبکی لگاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے میں نے اتنی نعمتیں تم پہ بھیجی، اتاری ہیں کہ تم اس میں ڈوبے ہوئے ہو، پھر بھی مجھے للکارتے ہو۔ عبیدی یبارزوننی بالعذاب، میرے بندے بڑے بڑے گناہ کر کے مجھے للکارتے ہیں۔ وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ ظَبِيَّةٌ،
میرا تو بیٹا بھی میرے آنکھیں دکھائے گا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں تو اچھے کام کے لیے نکل رہا تھا، ہمارا بیٹا بھی آنکھیں دکھائے گا، ہم کہیں کہ نکل جا میرے گھر سے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے بڑے بڑے گناہوں سے مجھے للکارتے ہو، وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِ، اور میں تمہیں ایسے رات کو نیند سلاتا ہوں جیسے تم نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں، سارا دن تم مجھے للکارتے ہو، کبھی جھوٹ سے، کبھی گالی سے، کبھی غیبت سے، کبھی سود سے، کبھی زنا سے، کبھی شراب سے، کبھی ظلم سے، کبھی قتل سے، کبھی نماز چھوڑی، کبھی روزہ چھوڑا، کبھی حرام کھایا، کبھی جوا کھیلا، یہ سارے تم کام کرتے ہو اور میں سارے دیکھتا ہوں۔ ہاں کیسا دیکھ پایا ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، میرا رب میں تیرے دیکھو میں ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہے، آگے دیکھ رہا ہوں پیچھے نظر نہیں آ رہا، پیچھے دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات، تیرے رب کی آنکھ نے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے سامنے کھولا ہوا ہے، اور اس کی مثال دی کہ تم سمجھو رات کالی ہے بادلوں والی، گھنگور گھٹا ہے، رات کو سیاہ بادل ہیں، آگے کالا پہاڑ ہے، اس پر کالا پتھر ہے، اس کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے، تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا میں چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے کہ چیونٹی کی ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، جو لکھی لگ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھتا ہے۔ لا تواری منہ سماء سماہا، آسمان اپنے نیچے پڑھنے جاؤں کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، ولا ارض ارضا، زمین اپنے نیچے کے خزانے چھپا نہیں سکتی، ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں آج تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ کوئی دیکھ سکا ہے، اور میرا رب کہتا ہے سمندر کی تہ میں جو کیڑا چل رہا ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، ولا جبل ما فی وعرہ، اور ہمالیہ پہاڑوں کے سلسلے ان کی خاروں میں جو چیونٹیاں چل رہی ہیں تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، تجھے نہیں دیکھے گا؟ سارا دن مجھے للکارتے ہو، جب رات آتی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بندے کو سلا دو، شاید کبھی توبہ کر لے، ما من یوم الا والبحر یستأن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ تم سمندر کے کنارے بیٹھے ہو، یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، میں انہیں غرق کر دوں، تمہارے پاس تو 10 منٹ میں پہنچ جائے گا، میرے ضلع ملتان میں اس کو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، اور وہ ساری دنیا 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے، 71% سمندر کا پانی ہے، 29% خشکی ہے، کوئی دیر لگتی ہے اس کو چڑھنے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں موجیں اٹھاتا ہوں پہاڑ کی طرح، اور جب کنارہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹھ جا کہ آگے میرے بندے رہتے، ایسا اللہ اس کی نافرمانی کرنے، 40-50 ہزار کی تنخواہ پر لوگ تمہارا ایمان خرید لیتے ہیں، تمہارا جسم خرید لیتے ہیں، تمہاری طاقت کھینچ لیتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں تم سے گدھوں کی طرح کام لیتے ہیں، اور تم خوشی سے کرتے ہو کہ 50,000 ملے گا، 50 لاکھ، انسان کی کوئی قیمت ہے؟ 1 کروڑ بھی تنخواہ کوئی قیمت ہے انسان؟ اور وہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، آگے میرے بندے ہیں، کون سے؟ شرابی، جواری، زانی، قاتل، ڈاکو، لٹیرے، رشوت خور، چڑھ جا۔ پھر زمین کہتی ہے چلو سمندر تو آئے گا نا 10 منٹ میں، والارض تستأذن فی ان تقصف بہ، زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت، میں ان کو دھسا دو، قارون دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض وما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين، دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ یہ زمین روزانہ کہتی جب اس پہ زنا ہوتا ہے، جب اس پہ ظلم ہوتا ہے، جب اس پہ قتل ہوتا ہے، جب اس پہ سود چلتا ہے، جب اس پہ جوا چلتا ہے، جب اس پہ جھوٹ چلتا ہے، جب اس پہ ظلم چلتا ہے، تو یہ کہتے یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں،
آسمان والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے تیرا کھا کے تیرے نافرمان، جس کی نوکری کرو اسی کی نافرمانی کرو، رکھے گا نوکری پر؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں۔ یہ تو سارے ہماری طرح مخلوق ہیں، زمین ہم سے ادنا ہے، پانی ہم سے ادنا ہے، اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یہ سارے غصے ہو رہے ہیں۔ اور جس نے بنایا ہے اور جو کھلاتا ہے اور جو پلاتا اور جو سلاتا اور جو اٹھاتا ہے اور جو چلاتا ہے اور جو سنواتا ہے اور جو رزق دیتا ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے، جو بادل لاتا ہے، جو بارشیں برساتا ہے، جو قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے، زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں سے دانے کو نکالتا ہے، دانے کو روپ دیتا ہے درخت کا، درخت پہ شاخیں لاتا ہے، شاخوں پہ پتے لاتا ہے، شاخوں پہ پھل لاتا ہے، پھل کو میٹھا کرتا ہے، پھل میں مٹھاس ڈالتا ہے، پھلوں کو رنگ دیتا ہے، تم رنگ دیتے ہو، پھلوں کو مٹھاس دیتا ہے، پھر اس پہ تمہارا نام لکھتا ہے کہ یہ پھل اجمل کا ہے، ملتان کا آم ہے، اس نے کراچی آنا ہے، اور ایک فرشتہ مقرر ہے جس کا اسے اجمل تک پہنچانا ہے۔ یہ سب کچھ کرتا ہے، اور نافرمان ہو کر مانگتے ہیں وہ دیتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، مانگو گے تو میں خوش ہوں گا، تو اسے غصہ آنا چاہیے، وہ ہمارے سر اڑا دے، ہماری نظریں زنا کریں وہ آنکھیں کھینچ لے، ہم ناچ گانا سنیں وہ ہمارے کان کھینچ لے، ہم ظلم کریں ہمارے ہاتھ توڑ لے، ہم کلبوں کی طرف جائیں ہمارے پاؤں توڑ دے، نہیں کر سکتا۔ فَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تہو بالا کر دیا۔ جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے تَعُوْ عَبْدِي فَأَنَا أَعْلَمُ بِعَبْدِي مِنْكُمْ، ارے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا تو ان کان عبدک، تم نے بنایا ہے، فشانکم بہی، مار دو اسے، دھنسا دو اسے، ڈبو دو اسے، وَإِن كَانَ عَبْدِي، اور اگر یہ میرا بندہ ہے، کوئی تفریق نہیں کی اچھے برے کی، میرا بندہ ہے۔ پتھروں کو پوچھتے زندگی گزر گئی، کہہ رہا ہے میرا بندہ ہے۔ ان کان عبدی، اگر یہ میرا ہے، فمنی والی عبدی، پھر میں جانوں میرا بندہ جانے، تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ وہ زبان حال سے کہتا ہے تو پکڑ تو صحیح،